آج کی اس گفتگو کا جو مقصد ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، تو آپ احباب ذرا توجہ رکھیے گا کہ 10 محرم الحرام شہادت مولا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی روز آپ کو شہید کیا گیا 10 محرم الحرام کو، اور آپ کے رفقا جتنے بھی آپ کے ساتھ شریک کربلا تھے ان تمام کو شہید کیا گیا، الا ماشاءاللہ جیسے امام سجاد سید الساجدین مولا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح دیگر بیویاں جو تھیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ پوچھیں کہ کون مولا امام حسین، تو میں کہوں گا کہ راکب دوش مصطفیٰ امام حسین، اور جگر گوشہ علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا امام حسین، اور میں کہوں گا کہ نور نظر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا امام حسین، اور میں کہوں گا کہ برادر اصغر امام حسن مجتبیٰ امام حسین، اور میں کہوں گا کہ سید الشہداء امام حسین، اور میں کہوں گا کہ سید الکربلاء امام حسین۔ تو مولا امام حسین کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں، جتنے مناقب، جتنی آپ کی صفات گنوائی جائیں، جتنے آپ کے القابات گنوائے جائیں وہ کم ہیں۔ آپ کی محبتیں دل میں رکھیں، اور حضرت مولا امام حسین کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھیں، قلبی محبت رکھیں، اور یہی وہ محبت ہے کہ انشاءاللہ روز محشر ہمیں بخشوائے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، یہ جو 10 محرم الحرام ہے، واقعہ کربلا ہے، سیرت مولا امام حسین ہے، اس سے خاص ہمیں ایک پیغام حاصل ہوتا ہے۔ وہ خاص پیغام کیا ہے اس کو ذہن نشین فرمائیے۔ یہ نہ رکھیں ذہن میں کہ صرف ہم نے سبیل کرنی ہے، ہم نے صرف روزہ رکھنا ہے، ہم نے خیرات کرنی ہے، ہم نے ختم شریف نکالنا ہے، ہم نے مولا امام حسین کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے ہیں، ہم مولا امام حسین کے لیے ریلیاں نکالیں گے، ہم مولا امام حسین کے ساتھ محبت کے لیے نعرے بازیاں کریں گے۔ تو صرف یہ نہ کریں میرے دوستو، جو حضرت مولا امام حسین کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، اور آپ کی قربانیاں جس کے لیے وجود پذیر ہوئیں، اور آپ نے پورا خاندان جس خاص مقصد کے لیے لوٹایا اور قربان کیا بارگاہ الہی کے اندر، بارگاہ مصطفی کے اندر، اس مشن کو، اس بات کو سمجھیے۔ یوں تو حضرت مولا امام حسین کی شان ہی وہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہوں، جماعت ادا کروا رہے ہوں، اور حالت سجدہ میں آپ تشریف لے جائیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آپ کی پشت انور کے اوپر سوار ہو جائیں۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو معراج کے دولہا بنے، وہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو انگلی مبارک اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ چاند کو کھلونا بنا دے، وہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو پانی کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ڈبو کے واپس نکالیں تو یہ 5 انگلیاں مثل چشمے کے جاری ہو جائیں، وہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنا لعاب مبارک صحابہ کی آنکھوں میں ڈال دیں تو ان کی آنکھیں درست ہو جائیں۔ تو یہ اس قدر عظمتوں والے نبی نماز کی حالت میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے، بارگاہ الہی کے اندر موجود ہیں آپ وہ بھی کمال حالت کے اندر سربسجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر حضرت امام حسین آ کے آپ کی پشت انور پہ سوار ہو جائیں اور آپ سجدے کو طویل کر دیں۔ راوی یہ کہتے ہیں، حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، راوی کہتے ہیں حتی ظننا انہ قد حدث امر او انہ یوحی الیک، کہتے ہیں کہ ہم نماز میں جب پیچھے کھڑے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جماعت ادا فرما رہے تھے، ہم پیچھے دست بستہ کھڑے تھے مقتدی بن کر، تو سرکار نے جب سجدہ طویل کر دیا، ہم نے یہ گمان کیا کہ کوئی معاملہ لاحق ہوا، کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا، یا ہم نے یہ سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، اسی سبب سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو اتنا طویل کر دیا ہے۔ قال ذلك لم يكن ولكن نبني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں نے جو سوچا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو کوئی معاملہ مجھے درپیش ہوا اور نہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، فقط بات اتنی ہے کہ میرا نواسا، میرا بیٹا دوران سجدہ وہ میری پشت پر آ کر بیٹھا تھا، اور میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ ابھی تک اس نے اپنی حاجت پوری نہیں کی ہے اور میں پہلے سے اٹھ جاؤں اور پھر وہ گر جائے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا بہت نازک مرحلے سے اس وقت میں گزر رہا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، دلوں کو تھام کر بیٹھیے گا، اور ایمان اگر آپ کو اجازت دے دے تو اس جملے کو قبول کیجیے گا، اور ذرا دل کی سماعتوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ جملہ ہضم ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران اپنے نواسے حضرت امام حسین کے کھیلنے کی رعایت کی۔ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر تو جھکایا تھا رب کی رضا کے لیے، لیکن سجدے سے سر اٹھایا امام حسین کی رضا کی خاطر۔ بہت نازک مرحلہ ہے، اگر جملہ ہضم ہو جائے تو قبول کیجیے گا۔
کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر بسجود ہوئے کہ رب کو راضی کر لوں، اور دوران سجدہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت انور پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بجائے رضائے الہی کی طرف نظر کرتے ہوئے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کی طرف اپنی توجہ مبذول فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت تک اپنا سر انور نہیں اٹھاتے جب تک کہ حضرت امام حسین کھیل کود کر کے خود تشریف نہیں لے جاتے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ اب یہ نواسہ رسول کربلا کے تپتے ریگزار کے اندر جو ہمیں ایک نظریہ دے کر گیا ہے، ہمیں اس نظریے کو زندہ کرنا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین اور یزید جہاں دو اشخاص ہیں، ان دو اشخاص کے ساتھ ساتھ حسینیت اور یزیدیت دو نظریوں کے نام ہیں۔ حسینیت ہمیشہ ہر اچھے کام کو حسینیت کہا جائے گا، اور یزیدیت ہر برے کام کو یزیدیت کہا جائے گا۔ خدا نخواستہ شراب خوری ہے، سود خوری ہے، زنا ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، ریا ہے، تکبر ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ یزیدیت ہے۔ اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ آؤ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، نیک بن جاؤ اور نیکی کی دعوت دو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخلص ہو جاؤ، حضور کی ذات، صحابہ کرام کی ذات، اہل بیت کرام کی ذات، ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین کی ذوات ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ان کی ذوات کو دیکھ کر ان کی سیرتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ حسینیت اور یزیدیت فقط زبانی دعوے بازیاں اور نعرے بازیاں، ان سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں تو حسینیت کی سوچ کو بھی اپنائیں، ورنہ خدا نخواستہ نعرہ حسینیت کا ہو، کام یزیدیت کا ہو، تو یہ دوغلے بازی نہیں چلے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یعنی یہ نہیں ہے کہ تو نعرے جو ہے نا حسین کے لگائے اور کام سارے یزیدیوں والے تو پالے، شوق سارے یزیدیوں والے تو پالے، تو یہ کیسی حسینیت ہے؟ اگر زبان پہ نعرہ حسینیت کا ہے اور تعلق اپنا رشتہ ناتا حسین کے ساتھ جوڑتے ہو تو کام بھی حسین والے کرو۔ درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، یہ درنگی چھوڑ دے۔ خدا را اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں خوب اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہماری زبان پہ کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے باہر کیا ہے، ہمارا ظاہر کیا ہے، ہمارا پوشیدہ کیا ہے۔ تو یہ درنگی ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ اس روز حضرت مولا امام حسین کے لیے اور شہدائے کربلا جو دیگر ہیں ان کے لیے محفل کا مجلس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو جناب بالکل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ میں اگر اس وقت صرف مسلک حق اہل سنت و جماعت کی بات کروں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی عزیزی صفحہ نمبر 104 میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، سوال پوچھا سائل نے کہ اس روز کیا محفل منانی چاہیے، یعنی یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو محفل منانی چاہیے، مولا امام حسین کے نام پر سبیل کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ تو آپ نے ثبوت کے طور پہ اپنا عمل پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے کہ میں اس روز الحمدللہ مولا امام حسین کے لیے محفل مناتا ہوں، سجاتا ہوں، اور کم سے کم فرمایا کہ 400-500 افراد، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھار 1000 تک افراد وہ شریک ہو جاتے ہیں اس محفل کے اندر۔ اس کی برکتیں سمیٹنے اور لپیٹنے کے لیے وہ افراد جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ختم شریف ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، سورتیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار، وظائف، درود شریف پڑھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو میں جو احادیث صحیحہ ہیں، جو معتمد روایات ہیں، مستند روایات ہیں، متفقن علیہ روایات ہیں، فرمایا وہ میں ان بزرگوں کے سامنے، ان حاضرین مجلس کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں میں ان کے سامنے محاسن مولا امام حسین، فضائل امام حسین، مناقب امام حسین، مصائب امام حسین، فرمایا کہ یہ ساری باتیں میں ان کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس سے لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ان کی محبت اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے۔ جب اہل بیت کے ساتھ محبت مضبوط ہوگی تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جب قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اس سے حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبتیں بڑھیں گی اور تعلقات مضبوط ہوں گے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھیں گے، رب کا قرب حاصل ہوگا، رب کی معرفت حاصل ہوگی، تو دنیاوی جتنی بھی پریشانیاں، غم ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، بلائیں ہیں، ساری دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک دنیا و آخرت آپ کی سنوار دے گا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پیغام ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور کسی بھی، میں سمجھتا ہوں، بغض اور عناد کے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے حوالے سے کیسی دشمنی، اہل بیت کے حوالے سے کیسا بغض، میں خود اس بات کی طرف آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ
کوشش فرمائیے کہ اس یعنی 10 محرم الحرام کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، انتظام و انصرام کے ساتھ محفل کا بندوبست کریں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی عزیز و اقارب کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ بھی گھروں میں محفل حضرت امام حسین کے حوالے سے سجائیں، اور وہاں پہ جو صحیح روایات ہیں، جو مستند، جو معتمد روایات ہیں، جو متفق علیہ روایات ہیں، وہ بیان کریں۔ دیکھیں، موضوعات کی طرف نہ جائیں، خام خواہ کی روایات کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ان کی شان وراء الورا ہے۔ آپ جتنی باتیں ان کے لیے بنائیں، لیکن اللہ نے جو ان کو شان عطا فرمائی ہے وہ ان کے لیے کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی شان ہے جو وہ وہیں پہ رہے گی، اور آپ بیان کریں گے تو اس سے آپ کی شان اللہ پاک ان کے صدقے سے بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے اور اپنے سچوں کے صدقے ہمیں سچا بنائے، اپنے نیکوں کے صدقے ہمیں نیکی کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔